اور تفسیر ناظرین ہم جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے وہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 75 کہ ان فی ذالک لآیات للمتوسمین، تو متوسمین پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس سے مراد جو ہے وہ کون ہے؟ اس سے مراد وہ ہیں جو اہل فراست ہے، اور فراست کا معنی اور یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ ناظرین آخری اس میں یہ بات جو باقی تھی، جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو فراست والے ہیں وہ تین ہیں۔ ایک تو بتایا کہ حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی خاتون جس نے کہا تھا یا ابت استاجر، یعنی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی۔ اور ناظرین ہم نے بتایا بھی کہ جب پوچھا گیا یعنی ان کو اہل فراست کیوں کہا گیا، پوچھا تمہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ انہیں اجرت پہ رکھ لیں، بے شک بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پہ رکھیں وہی ہے جو طاقتور ہے، جو امانت دار ہے۔ تو پوچھا اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی؟ تو فرمایا کہ کنویں پر جب وہ تشریف لائے تو اس پر بڑا بھاری پتھر تھا جس کو انہوں نے اٹھا لیا، تو اس کا مطلب ہے وہ طاقتور ہے۔ تو ان کے امانت دار ہونے کا علم کیسے ہوا؟ تو کہا کہ میں ان کے آگے چل رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امانت دار ہے، ہر اعتبار سے امانت دار ہے۔ دوسرا وہ شخص جو یوسف علیہ السلام کے دور کا آدمی ہے جس نے کہا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، سورہ یوسف آیت نمبر 21۔ اور مصر کے جس شخص نے انہیں راہگیروں سے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اعزاز و اکرام سے ان کی رہائش کا اہتمام کرو، شاید یہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور تیسرے شخص جو ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یعنی اس وقت یعنی اہل فراست میں سے کیوں فرمایا کہ جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب آئیے ناظرین آیت نمبر 76 اور 77 ان دونوں آیات کریمہ میں فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک وہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حجاز سے شام اور عراق سے مصر جاتے ہوئے یہ عذاب شدہ علاقہ جو ہے ایریا، یہ راستے میں پڑتا ہے، اور عموماً قافلوں کے جو لوگ تھے وہ تباہی کے ان آثار کو دیکھتے جو اس پورے علاقے میں آج تک نمایاں ہیں۔ یہ علاقہ بحر لوط بحیرہ مردار کے مشرق اور جنوب میں واقع ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کے جنوبی حصے کے متعلق جغرافیہ دانوں کا بیان ہے کہ یہاں اس درجہ ویرانی پائی جاتی ہے جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور فیل نہیں ہوتی، محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین و سامعین سورہ حجر کی آیت نمبر 61 سے 77 لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور اس سے پہلے الاعراف میں آیت نمبر 80 سے لے کر 84 تک اس میں بھی ان کا ذکر کیا گیا۔ ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ یہ عرض کیا، اور الاعراف میں جب گزرا تھا ناظرین ہم نے بڑے مفصل طریقے سے جو عرض کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ناظرین یہ ساری لوط علیہ السلام کا جو شجرہ نسب ہے، لوط علیہ السلام کا مقام بعثت ہے، لوط علیہ السلام کے یہاں فرشتوں کا حسین اور نوخیز لڑکوں کی شکل میں بطور مہمان آنا، قوم لوط میں ہم جنس پرستی کی ابتدا، لوط علیہ السلام کی جو زوجہ ہے اس کی خیانت، اور قوم لوط کی بری عادتیں، عمل قوم لوط کی قباحتیں، قرآن مجید میں عمل قوم لوط کی مذمت، احادیث میں عمل قوم لوط کی مذمت اور سزا کا بیان، یہ تمام چیزیں ناظرین پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن اتنی بات عرض کروں، یہ جو عمل معکوس ہے نا، یعنی جو عمل قوم لوط کہلاتا ہے ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی صحابہ کرام کے دور میں جب ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا تو ناظرین کسی نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، کسی نے اوپر سے گرانے کا حکم دیا، کسی نے ان پر دیوار گرانے کا حکم دیا، اور ناظرین اس طرح مختلف سزائیں تھیں۔ یعنی آپ اگر دیکھیں چاہے وہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ واقعہ ہوا، چاہے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو ناظرین سخت سے سخت سزائیں جو ہے وہ ان کو دی گئی۔
کیونکہ اس کا جو عذاب آیا تھا نا وہ ایک تو یہ تھا کہ انہیں اٹھا کر اوندھا کر کے آسمانوں تک لے جایا گیا، اور پھر یعنی انہیں اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا، پھر اوندھا ہو کر یعنی الٹا کر کے انہیں زمین پر گرایا گیا، پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی گئی۔ تو اسی لیے ظاہر ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جلانے کا حکم دیا تھا اس ایسے عمل کرنے والے کو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیوار گرانے کا یا اوپر سے گرانے کا حکم دیا تھا، یعنی اس سخت سے سخت سزائیں تھیں۔ ناظرین، میں ایک بات عرض کروں گا کہ ظاہر ہے کہ اس یعنی عمل قوم لوط دیکھا جائے تو قوم لوط میں یہی ایک عمل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ یعنی شعیب، پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو جھٹلایا تھا۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی کیا تھا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے معجزے کی تکذیب کی تھی، اس کی بے حرمتی کی تھی۔ اچھا، پھر لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک یہ عمل لوط تھا، عمل قوم لوط تھا، یعنی عمل معکوس تھا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، راستوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتی تھی۔ ایک دو برائیاں تھیں، ملیا میٹ کر دیا۔ لیکن ان تمام برائیوں کو، عیوب کو دیکھا جائے تو آج اس قوم میں ناظرین یعنی ایک ایک کر کے جمع کیا جائے اور سب تمام اقوام کی برائیوں کو دیکھا جائے، جمع کیا جائے تو اس سے بھی بڑھ کر اس قوم میں موجود ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی برائی ہے جو اس وقت موجود نہیں ہے؟ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے نبی رحمت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اس نے ہمیں بچایا ہوا ہے، یعنی اس نے وہ عذاب، اجتماعی عذاب ہم پر نہیں لاتا، لیکن ناظرین ہمیں نشانیاں بتاتا ہے۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے، تمام گناہوں سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے۔